بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس للوکیل، اور وکیل کے لیے جائز نہیں ہے ان یوکلا کہ وکیل بنائے فیما وکل بہ اس کام کا کہ جس کا اس کے وکیل بنایا گیا، الا ان یأذن لہ الموکل مگر یہ کہ اجازت دے اس کو موکل، او یقول لہ یا اس کو کہے اعمل برأیک اپنی رائے کے ساتھ عمل کرو۔ وکیل اپنا دوسرا وکیل نہیں بنا سکتا۔ ہاں، دو صورتوں میں بنا سکتا ہے، موکل نے اجازت دی ہو اور نمبر دو موکل نے کہا ہو اعمل برائے کا اپنی رائے کے مطابق عمل کرو۔ تو وکیل اپنے کام کے لیے، اپنے اسی کام کے لیے دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ دو صورتوں میں بنا سکتا ہے، نمبر ایک موکل نے اجازت دی ہو کہ تم وکیل بنا سکتے ہو، اور نمبر دو موکل نے کہا ہو اعمل برائے کا اپنی رائے کے مطابق عمل کرو۔ فَإِن وَكَّلَ پس اگر اس نے وکیل بنایا بغیر اذن موکل ہی اپنے موکل کی اجازت کے بغیر، ان فعقد وکیلہ پس عقد کیا اس کے وکیل نے بحضرتہ اس کی موجودگی میں، جازا تو جائز ہے۔ وَإِنْ عقد اور اگر اس نے عقد کیا بغیر حضرتہ اس کی عدم موجودگی میں، فأجازہ الوکیل الاول پس اس کو جائز قرار دیا وکیل اول نے، جازا تو جائز ہے۔ موکل کی اجازت کے بغیر وکیل نے اپنا وکیل بنا لیا اور اس دوسرے وکیل نے عقد کر لیا، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں گے اس نے یہ عقد وکیل اول کی موجودگی میں کیا ہے یا اس کی عدم موجودگی میں کیا ہے۔ اگر اس کی موجودگی میں کیا ہے پھر تو جائز ہے، اور اگر اس کی عدم موجودگی میں کیا ہے اور وکیل اول نے اجازت بھی دے دی ہے تب بھی جائز ہے، اگر اس نے اجازت نہیں دی تو جائز نہیں ہوگا۔ اجازت کے بغیر وکیل نے اپنا دوسرا وکیل بنا لیا اور وکیل ثانی نے اجازت کے بغیر وکیل نے اپنا دوسرا وکیل بنا لیا اور اس دوسرے وکیل نے عقد کر لیا، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ تفصیل ہے کہ اس نے یہ عقد وکیل اول کی موجودگی میں کیا یا اس کی عدم موجودگی میں۔ اگر اس کی موجودگی میں کیا ہے پھر تو جائز ہے، اور اگر اس کی عدم موجودگی میں کیا اور وکیل اول نے اجازت دے دی تب بھی جائز ہے، لیکن اگر وکیل اول نے اجازت نہیں دی تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ وللموکل اور موکل کے لیے جائز ہے ان یعزل الوکیل کہ وکیل کو معزول کرے عن الوکالت وکالت سے، فإن لم یبلغہ العزل پس اگر اس کو نہیں پہنچی عزل، اس کو نہیں پہنچا معزول ہونا، فہو علی وکالتہ تو وہ اپنی وکالت پر ہوگا، وتصرفہ جائز اور اس کا تصرف جائز ہوگا، حتی یعلم حتیٰ کہ وہ جان لے۔ موکل اپنے وکیل کو وکالت سے معزول بھی کر سکتا ہے۔ اگر معزول کر دیا اور وکیل کو پتہ نہ چلا اور وہ اپنے کام سپرد کردہ کام کرتا رہا تو اس کے تصرفات جائز رہیں گے، اور تب تک جائز رہیں گے جب تک کہ اسے اپنے معزول ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ موکل اپنے وکیل کو معزول بھی کر سکتا ہے۔ اگر معزول کر دیا اور وکیل کو پتہ نہ چلا اور وہ وکالت والے کام کرتا رہا، تصرفات کرتا رہا، تو یہ جائز ہوں گے، تب تک جائز ہوں گے جب تک کہ اسے اپنے معزول ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ وتبطل الوکالت اور وکالت باطل ہو جاتی ہے بموت الموکل موکل کے مرنے کے ساتھ، وجنونہ مطبقا اور اس کے دائمی پاگل ہو جانے کی وجہ سے، ولحاقہ بدار الحرب مرتدا اور اس کے دار الحرب کے ساتھ مرتد ہو کر لاحق ہونے سے۔ ان صورتوں میں وکالت ختم ہو جاتی ہے، نمبر ایک موکل فوت ہو جائے، نمبر دو موکل دائمی طور پر پاگل ہو جائے، اور نمبر تین موکل مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے۔ ان صورتوں میں وکالت باطل ہو جاتی ہے، نمبر ایک موکل فوت ہو جائے، نمبر دو وہ دائمی طور پر پاگل ہو جائے، اور نمبر تین وہ مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے۔ وَإِذَا وَكَّلَ اور جب وکیل بنائے المکاتب رجلا مکاتب کسی آدمی کو، ثم عجز پھر عاجز آ جائے، پھر عاجز ہو جائے، او المأذون لہ یا وکیل بنائے وہ شخص کے جس کو تجارت کی اجازت دی گئی، فحجر علیہ پھر اس پر پابندی لگا دی گئی، او الشریکان یا دونوں شریکوں نے وکیل بنایا، فافترقا پس وہ دونوں جدا ہو گئے، فہذہ الوجوہ کلھا تبطل الوکالت پس یہ تمام صورتیں باطل کرتی ہیں وکالت کو، علم الوکیل او لم یعلم خواہ وکیل کو پتہ چلے یا نہ چلے۔
مکاتب نے کسی آدمی کو وکیل بنایا، پھر وہ مکاتب بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا، یا کسی شخص کو غلام کو تجارت کی اجازت تھی، اس نے وکیل بنایا، پھر اس کے مالک نے اس غلام سے اجازت ختم کر لی، اس پر پابندی لگا دی، یا کاروبار میں شریک تھے، انہوں نے کسی کو وکیل بنایا، پھر ان کا کاروبار ختم ہو گیا اور شرکت ختم ہو گئی، تو ان تمام صورتوں میں وکالت ختم ہو جاتی ہے، خواہ وکیل کو پتہ چلے یا پتہ نہ چلے۔ مکاتب نے کسی آدمی کو وکیل بنایا، پھر مکاتب بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا، یا غلام کو تجارت کی اجازت تھی، اس نے وکیل بنایا، پھر اس کے مالک نے اس پر پابندی لگا دی اور تجارت کی اجازت ختم کر دی، یا دو شخص کاروبار میں شریک تھے، انہوں نے کسی کو وکیل بنایا، پھر ان کا جو کاروبار کی شرکت ہے وہ ختم ہو گئی، تو ان تمام صورتوں میں وکالت باطل ہو جائے گی، خواہ وکیل کو پتہ چلے یا پتہ نہ چلے۔ وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ، اور جب فوت ہو جائے وکیل، او جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا، یا پاگل ہو جائے دائمی طور پر پاگل ہونا، بطلت وکالتہ، تو باطل ہو جاتی ہے اس کی وکالت۔ وَإِن لَحِقَ، اور اگر لاحق ہو جائے بدار الحرب مرتدًا، مرتد ہو کر دار الحرب کے ساتھ، لم یجز لہ التصرف، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے تصرف، الا ان یعود مسلما، مگر یہ کہ وہ لوٹے مسلمان ہو کر۔ وکیل فوت ہو جائے یا دائمی پاگل ہو جائے تو اس کی وکالت ختم ہو جاتی ہے۔ وکیل مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے تو اب وہ تصرفات نہیں کر سکتا، وکالت والے کام نہیں کر سکتا، تا وقت کہ دوبارہ مسلمان ہو کر نہ لوٹے۔ وکیل فوت ہو جائے یا دائمی پاگل ہو جائے تو اس کی وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ وکیل مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے تو وہ وکالت والے کام نہیں کر سکتا تا وقت کہ وہ مسلمان ہو کر دوبارہ نہ لوٹے۔ ومن وکل رجلا، اور جس نے وکیل بنایا کسی آدمی کو بشیء، کسی کام کا، ثم تصرف الموکل، پھر تصرف کیا موکل نے بنفسہ خود، فیما وکل بہ، اس کام میں کہ جس کا اس نے اس کو وکیل بنایا تھا، بطلت الوکالت، تو وکالت باطل ہو جائے گی۔ کسی کام کا وکیل بنایا، پھر موکل نے خود ہی وہ کام کر لیا، تو وکالت ختم ہو جائے گی، وکالت اس کی باطل ہو جائے گی۔ کسی کام کا وکیل بنایا کہ مثلا فلاں شے میرے لیے خرید کر لاؤ، پھر موکل نے خود ہی وہ کام کر لیا، وہ شے خود ہی خرید لی، تو وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ والوکیل بالبیع والشراء، اور بیع اور شراء کا وکیل، لا یجوز لہ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان یعقد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کہ عقد کرے امام صاحب کے نزدیک، مع ابیہ وجدہ، اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے دادا کے ساتھ، وولدہ، اور اپنے بچے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، وولد ولدہ، اور اپنی اولاد کے اولاد کے ساتھ، وزوجتہ وعبدہ ومکاتبہ، اور اپنی بیوی اور اپنے غلام اور اپنے مکاتب کے ساتھ۔ وقال ابو یوسف ومحمد رحمہم اللہ تعالی، صاحبین فرماتے ہیں، یجوز بیعہ منہم بمثل القیمت، جائز ہے اس کی بیع ان کے ساتھ کرنا مثل قیمت کے ساتھ، الا فی عبدہ و مکاتبہ، مگر اس کے غلام اور اس کے اپنے غلام اور اپنے مکاتب میں۔ وکیل بنایا کہ فلاں شے خریدو یا فلاں شے بیچو، تو کیا یہ بیع اور شراء والا عقد اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ کر سکتا ہے جن کا یہاں پہ تذکرہ ہے؟ تو اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے باپ، دادا، اولاد، اولاد کی اولاد، بیوی، غلام، مکاتب کے ساتھ بیع اور شراء والا معاملہ نہیں کر سکتا۔ صاحبین فرماتے ہیں مثل قیمت کے ساتھ، عام ریٹ کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اپنے غلام اور اپنے مکاتب کے ساتھ وہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں کر سکتا۔ وکیل بنایا کہ میرے لیے فلاں شے خریدو یا بیچو، تو کیا یہ عقد بیع اور شراء والا ان رشتہ داروں کے ساتھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اپنے باپ، دادا، اولاد، اولاد کی اولاد، بیوی، غلام اور مکاتب کے ساتھ بیع اور شراء والا عقد نہیں کر سکتا۔ صاحبین فرماتے ہیں مثل قیمت، عام ریٹ کے ساتھ کر سکتا ہے، ہاں غلام اور جو مکاتب ہے اس کے ساتھ ان کے نزدیک بھی یہ بیع اور شراء والا معاملہ نہیں کر سکتا۔